وعجل فرجهم بر دشمنان و منکران و قاتلان جميعا شہداء کربلا واسیران کربلا علیہ السلام خطوط العنان بے شمار سلامت علیکم اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين درود پڑھ دیجئے محمد آخری گفتگو ہے تو ہمارا دل چاہ کہ آپ تمام کے جو مرحومین و مرحومات ہیں اسی طریقے سے بانیان مجلس کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے ایک بات ہم ہدیہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین درود پڑھ دیجئے محمد پروردگار انشاءاللہ آپ تمام کے لیے توفیقات میں اضافہ فرمائے بانیان مجلس کے لیے توفیقات میں اضافہ فرمائے اس عزاداری کو دن دنیا رات اپنی ترقی عطا فرمائے ہم سب کو خادمین امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں سے قرار دے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعاؤں کی مقبولیت کے لیے درود پڑھ دیجئے گا محمد و سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کا شرح مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے چونکہ آج کچھ نئے شعر نظر آ رہی ہیں اس لیے ہم مختصر ترجمہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا موضوع سیرت سیدہ زینب اور سیرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے آیات میں عام طور پر
نام بیان نہیں ہوتا لیکن صفات دے کر پتہ چل جاتا ہے کہ کن کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کہنے والا کون ہوگا کہ جو اللہ کے راستے کی طرف دعوت بھی دے رہا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل انجام دیتا ہے، فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق ان افراد میں سے جو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ آیت گویا عام عابد کے بارے میں نہیں، زین العابدین کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے پورے نہ صرف واقعہ کربلا کے اندر بلکہ اپنی پوری حیات طیبہ کے اندر سید الساجدین ہونے کا حق ادا فرمایا۔ کل کی گفتگو تک ہم مولا سید سجاد کی سیرت کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے رہے، لیکن آج شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ کی سیرت کو بیان کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ شہزادی کی زندگی کے کئی سارے ڈائمنشنز اور کئی سارے پہلو ہیں، اور مجھے ہر پہلو پر چونکہ گفتگو نہیں کرنی ہے، میں بس ایک جملہ کہہ کر اصل مقصد کی طرف اور اصل پہلو کی طرف آؤں۔ شہزادی کے اگر علم کے بارے میں بات کی جائے، اور علم انسان کا سب سے بنیادی صفت ہے، آدم علیہ السلام کو شیاطین کے اوپر اور جنات کے اوپر بلکہ ملائکہ کے اوپر جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ اسی علم کی بنیاد، یعنی انسانیت فخر محسوس کرتی ہے کہ اسے تمام مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے تو اسی علم کی بنیاد۔ اس علم کے بارے میں کسی عام شخص کا نہیں، امام معصوم کا جملہ ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ یہ ہے۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے روایات میں دیکھنے کے بعد کہ ایک مرتبہ مولا نے شادی فرمایا، متعدد مقامات پر اپنی پھوپھی شہزادی کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی عالمہ خاتون ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، آپ نے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، کسی شاگردی میں آ کر علم حاصل نہیں کیا ہے، پروردگار نے آپ کو عالمہ قرار دیا۔ اور کیسے عالمہ نہ ہو جبکہ انہیں 5 استاد ملے تھے جو سب کے سب معصوم تھے۔ پنجتن پاک نے سیدہ زینب کی تربیت فرمائی، اور عالمہ غیر معلمہ کا لقب ملا تو سید سجاد سے انہیں نصیب ہوا، اور یہ اس گھرانے کی شان ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عام خواتین میں اور شہزادی کے اندر یہی سب سے بڑا فرق ہے، کیونکہ عام خواتین صحیح ہے بڑے فداکار ہوں، بہت ایثار کرنے والی ہوں، بہت قربانی دینے والی ہوں، بہت صبر کرنے والی ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، لیکن یہ کسی کی شان میں نہیں آئی ہے بات کہ انہیں وہ علم عطا ہوا ہے کہ بغیر دنیا میں تعلیم حاصل کیے وہ عالمہ ہو گئی۔ یہ شان صرف اور صرف اس کی ہوتی ہے کہ جو وہاں سے بھیجا جاتا ہے، جو وہاں سے بنا کر بھیجا جاتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے۔ 10 سرکار حضرت امام علی علیہ السلام کا زمانہ ہے، مولا کی عمر مبارک بہت کم تھی جب ان کے پدر بزرگوار یعنی نبی سرکار کی شہادت واقع ہوئی تو 10ویں سرکار کی عمر مبارک 5 یا 6 برس تھی۔ تو خلفاء بنی عباسی نے سوچا کہ اس بچے کی ہم ایسی تربیت کریں گے کہ جب بڑا ہوگا تو یہ ہماری حکومت کا ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے مدینے میں ان کے اوپر ایک استاد مقرر کیا گیا جس کا نام استاد جنید یا بعض روایت کے مطابق جنیدی رکھا۔ استاد جنید کہا کہ اس کی ایسی تربیت کرو کہ آداب وہ سیکھے کہ جو بنی عباس میں دربار میں سکھائے جاتے ہیں، جب یہ بڑا ہوگا تو ایک طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت اس کے اندر موجود ہوگی، دوسری طرف سے بنی عباس کی سیاست اس کے اندر موجود ہوگی۔ وہ ساتھ کہتا ہے کہ میں کافی عرصہ کہ اس کی تربیت کرتا رہا، اس کی تعلیم کا اہتمام کرتا رہا۔ جب لوگوں نے معلوم کیا اس استاد سے کہ کیسا یہ بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، ابھی 5-6 برس کا ہے، کچھ پڑھنا سے شروع کیا ہے، کیا بات کر رہے ہو، کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ کہ وہی بچہ جو آپ کے حوالے کیا گیا تھا 5-6 برس کا جو بچہ تھا جو خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، کہا وہ بچہ نہیں، وہ اس سے بہت بڑا ہے۔ یظن الناس انی اعلمہ واللہ انی اتعلم منہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسے تعلیم دیتا ہوں، خدا کی قسم میں اس سے تعلیم حاصل کرتا ہوں۔
اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اسے سورہ بقرہ پورا مکمل کر دیا. میں سے سورہ کہتا جاتا تھا، وہ پورا مکمل کر کے بتاتا جاتا تھا. اور میں نے جب اس سے کہا کہ یہاں آداب محفل اس طرح سے ہوتے، اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے، اس طرح سے اٹھا جاتا ہے، تو میں کیا سکھا رہا ہوتا، وہ خود آ کر جب بیٹھتے اور اٹھتے تھے تو میں سیکھ رہا ہوتا تھا کہ یہ آداب محفل ہوا کرتے ہیں. تو جو وہاں سے علم حاصل کر کے آتا ہے، دنیا اسے نہیں سکھاتی ہے، وہ دنیا کو سکھاتی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عالمۃ غیر معلمہ، وہاں سے عالمہ ہو کر آئی تھیں کہ جنہوں نے کسی اور سے تعلیم حاصل نہیں کی. اور پھر شان یہ بی بی کی کہ ایسی شخصیت ہونے کے باوجود، اتنا علمی پہاڑ ہونے کے باوجود بھی، جب امام سید سجاد کی امامت کا تعارف کروانے کا وقت آیا اور بیویوں نے آ کر شہزادی سے سوال کیا کہ ہم کیا کریں ایسی صورتحال کے اندر، جل کے مر جائیں یا باہر نکلے تو ہمارا حجاب چلا جائے، آپ بتائیے، آپ عالمہ ہیں، آپ بتائیے. تو بیوی نے امامت کے تحفظ کے لیے کہا کہ یہ وقت کا امام ہے، اس سے سوال کیا. اور مولانا سید سجاد کی امامت کو اس طریقے سے محفوظ فرمایا. اور پھر مولانا نے جب جواب دیا تو یہی کہہ کر جواب دیا کہ پھوپھی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ ایسے موقع پر انسان کی جان بچانا واجب ہے، لہٰذا آپ جان بچا لیجیے. اور مولانا نے جو فرمایا کہ جان بچانا واجب ہے، صرف بیویوں کی جان نہیں بچی ہے بلکہ پورا دین اسلام بچ گیا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درد و الم کا مرکز احساس بن گئی، درد و الم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی. دن ڈھل گیا تو شام غریبہ کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی. مل کر پاک بیوی کی خوشخبری کا سوال ہے. تو اگر علم کی بات کی جائے تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ان کے زمانے کا. اور پھر درس تفسیر کیا کرتی تھی، یہ روایتوں کے اندر ہے کہ کوفہ میں خواتین کا باقاعدہ ہفتے وار درس تفسیر ہوا کرتا تھا جو بی بی دیا. اسی لیے تو یہ مصیبت ہے کہ جو ان کی شاگرد تھیں انہوں نے اپنے استاد کو کس کیفیت میں دیکھا، درس تفسیر دیا کرتی تھی. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو خطبات دیے ہیں شہزادی نے، ایسے خطبات دیے ہیں کہ اس زمانے کے جو نابینا شخص ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا ہوں کہ جیسے علی بول رہے ہیں. فساد و بلاغت کی انتہا ہے. انشاءاللہ میں اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. تو علم شہزادی زینب کبریٰ کا ایسا ہے. عبادت وہ کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم وقت آخر آئے بیوی کی خدمت میں تو یہ فرمایا یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے بہن زینب مجھے اپنی شب کی نمازوں میں بھول نہ جانا. معلوم ہے کہ یہ بیٹی، یہ بہن کبھی بھی نماز شب کی فراموش نہیں کرے گی، اس لیے جب نماز شب پڑھنا تو اپنے بھائی کو بھی یاد کر لینا. اور پھر مولانا سید سجاد گواہی دیتے ہیں کہ وہی رات جو شام غریبہ جس ہم کہتے ہیں، اسی رات میں پوری رات شہزادی نے نمازوں میں گزاری. صرف 2 رات ایسی آئی کہ جب بیوی بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے نماز شب، ایک 11 محرم کی رات اور ایک شام کی زندہ کی رات. 11 محرم کی رات اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں اور پورے قافلے کی سپہ سالاری کی ایسی ذمہ داری تھی کہ شہزادی سے پھر کھڑے رہ کے نماز جا رہی تھی. اور دوسری رات جو شام کی زندان میں آئی، روایت کا جملہ یہ ہے، اور اس نقطے کو آپ ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے. شام کے زندان میں اس کاروان پر اتنی سختیاں تھی کہ ہر شخص کو دن میں صرف 1 روٹی دی جاتی تھی اور کچھ نہیں کھلایا جاتا. دن میں صرف 1 روٹی، ہر وقت نہیں، دن میں 1 روٹی. تو بیوی اپنی جو روٹی تھی وہ اپنے بچوں کو دے دیتی تھی، حسین کی بیٹیوں کو دے دیتی تھی. اور پھر اس بھوک کی وجہ سے بیوی نے جب نماز پڑھی ہے تو کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھ کے نماز ادا کی. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. بیوی نے 1 روٹی لینا منظور کر لیا لیکن کبھی کسی کے سامنے 10 سے سوال نہیں پھیلایا. نہیں کہا کہ کچھ اور تو ہم پر کرم کرو، کچھ تو رحم کرو، یہ بچے ہیں،
یہ بیمار موجود ہے، کچھ تو کھانے کے لیے دیا جائے. کبھی بھی اس بیوی نے بس سوال نہیں پھیلایا. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. تو عبادتیں ایسی کہ سفر کے اندر بھی مسلسل شہزادی عبادت کرتی رہی، یہاں تک کہ جن راتوں میں اماریوں کو روکا نہیں گیا ہے، مولا سید سجاد کہتے ہیں ان راتوں میں بھی بیوی کی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی صدا سنی. یہ عبادت بیوی. دوسری طرف سے سرپرستی اگر دیکھی جائے اس کاروان کی تو بیوی کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ سرپرستی صرف ایسا نہیں ہے کہ مولا سید سجاد اس کی قیادت کر رہے ہیں، بلکہ شام میں جب آزادی ملی ہے تو مولا سید سجاد نے کہا اے یزید پہلے میں اپنی پھوپھی سے اجازت لوں گا پھر تجھے جواب دوں گا. بتایا کہ اس کاروان کی سپہ سالاری میری پھوپھی شہزادی زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں. اور پھر اگر حجاب کی بات کی جائے اور ان کی عفت کی بات کی جائے تو حجاب تو ان کے گھر سے چلا ہے. راوی کہتا ہے کہ 7 سال میں علی مرتضیٰ کے ہمسائے میں رہا. نہ صرف یہ کہ میں نے بیوی کو دیکھا نہیں بلکہ آواز سے سنا. یہ پردہ تھا شہزادی یہ زینب کبریٰ. اور پھر یہ شہزادی جو اتنے سارے فضائل کا مجموعہ ہے، اس میں سے ایک اور فضیلت جو آج ہمیں بیان کرنی ہے اور جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو اس کی واقعی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ شہزادی غیرت کا مرقع تھی. عزت اور احترام اور عزت نفس کا مرقع تھی. کہیں کسی مقام پر نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنی احتیاج کا اظہار کیا ہو کہ ہم ذرا مجبور ہو گئے ہیں، ہمارے لیے یہ بندوبست کر دیا جائے، ہمارا یہ لحاظ رکھا جائے. کبھی کچھ نہیں ہوا. اتنی مظلوم ہونے کے باوجود بھی، اتنے مسائل ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی سے ہاتھ پھیلانے کا سوال نہیں کیا. یہ غیرت وہ چیز ہے کہ جو پروردگار کو بہت پسند ہے. چڑھے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ غیور یحب کل غیور. پروردگار خود بھی غیرت مند ہے اور ہر غیرت مند کو پسند کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی پروردگار بھی مربت رکھتا ہے. اگر کسی نے کچھ خدا کے لیے کیا ہے پروردگار اس کی لاج رکھتا ہے. اور اولیاء خدا کے نبی یہی صفت ہوتی ہے. ایک شخص مسیب کا رہنے والا تھا، جاتا تھا مولانا حسین کی زیارت کرنے کے لیے کربلا. تو جب راستے سے گزرتا تھا کہ اس کے ہمسائے میں ایک ناسبی رہتا تھا، بہت مذاق اڑاتا تھا. جاؤ تم زیارت پر جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، وہ تمہاری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، تم صرف جاتے ہو اور آتے ہو اپنا وقت ضائع کرتے ہو. بہت آنے دیا کرتا تھا، بہت مذاق اڑایا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب وہ نکلے تو مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ کہا کہ مولا آپ بدلہ لیجیے اس سے، بہت مذاق اڑاتا ہے میری توہین کرتا ہے، آپ بدلہ لیجیے. کئی مرتبہ درخواست دی اور اس قسم کے واقعات مولا کائنات کے ساتھ یہ میں بات نہیں ہے کہ میں آپ کی خبر کروں، لیکن یہ واقعہ بتا لیجیے کہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ درخواست کی کہ آپ بدلہ لیجیے. مولا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. ایک رات بہت جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا کہ مولا اگر آپ نے بدلہ نہیں لیا تو پھر میری بے عزتی ہو جائے گی. میں جا کر کہوں گا کہ میں نے شکایت کی تھی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس کے تو اور حوصلے بلند ہو جائیں گے. مولا اس کے خواب میں آئے، کہا کہ اسے معاف کر دو، جانے دو اسے. کہا کیسے جانے دو؟ مولا وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ظاہرین کی بے حرمتی کرتا ہے، میں کیسے اسے معاف کر دوں؟ اسے معاف کر دو. کہا میں کیوں معاف کر دوں؟ آپ کیوں اسے معاف کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ امام نے سوچ بڑا شاہ فرمایا اب یہ دیکھیے گا ہمارے آئمہ کتنے غیرت مند ہوتے، کتنے بامعرفت ہوتے. فرمایا کہ جب وہ مسیب سے ایک مرتبہ کربلا کے راستے کی طرف جا رہا تھا تو نہر فرات پر اس کی نگاہ پڑی اور صرف پانی کو دیکھنے کے بعد اس نے اتنا کہا یزید کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ ایک بوند حسین کو دے دیتا. کہ وہ بس یہ کہتا ہے اور کچھ دیر کے لیے روتا ہے اور رونے کے بعد روٹین میں آ جاتا ہے کہ اس نے میرے لیے ایک جملہ کہا تھا، میرے پیاس کو یاد کیا تھا، اس ایک جملے کی وجہ سے اسے معاف کر دو. جب وہ واپس پلٹ کر آیا کہا کہ ہوگی تمہاری زیارت، کوئی فرق نہیں پڑا.
کہا کیوں نہیں، میں نے تیری شکایت کی تھی اور مولا کی طرف سے جواب بھی آیا ہے. مولا نے کہا تو ایک رات جب یہاں سے گزر رہا تھا تو نہر فرات پر جب تیری نگاہ پڑی تو نے حسین کی پیاس کو یاد کیا. رونے لگا. کہتا ہے میں اس وقت اپنے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. تیرے مولا کو کیسے پتا چلا کہ میں ان کے غم میں رویا؟ وہ صحیح فرماتے ہیں کہ میں ان کے غم میں تھوڑی دیر کے لیے رویا تھا. تو پروردگار بھی غیور ہے، پروردگار بھی غیرت مند ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اولیاء اور اس کے بھیجے ہوئے نمائندے بھی غیرت مند. ان اللہ غیور یحب کل غیور، پروردگار بھی غیرت مند ہے اور ہر غیرت مند کو پسند کرتا ہے. اچھا جو غیرت ہے اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں. سب سے بنیادی قسم شروع کرتے ہیں جو آپ کا مشہور ہے، وہ یہ کہ انسان کی اپنی غیرت، عزت نفس کی بات. اسلام نے اسے بھی پسند کیا. اپنی غیرت کا خیال رکھو. ایسا لباس نہ پہنو کہ تمہاری عزت نفس مجروح ہو جائے. ایسا کھانا نہ کھاؤ کہ تمہاری عزت نفس مجروح ہو جائے. ایسے مکان میں نہ رہو کہ تمہاری عزت نفس مجروح ہو جائے. غیرت کا خیال رکھو اپنی حد تک. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ غیرت کا انسان خیال رکھے، نہ صرف کہ اپنے آپ کی غیرت کا اور اپنی آپ کی عزت کا، بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی عزت کا خیال. یہ بھی ہمارے یہاں معروف ہے، اپنے گھر والوں کی بھی عزت کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ نہ صرف کہ اپنے گھر کی بلکہ ہر مسلمان کی عزت کا خیال، ہر مسلمان کی عزت کا خیال. اور چوتھا اور آخری مرحلہ یہ آتا ہے جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے کہ دین کے معاملے میں دینی غیرت کا اظہار کیا جائے. یہ چار مرحلے میں سب کے لیے چھوٹے چھوٹے بات بس کرنے کے بعد شاید کی بات تک پہنچا دوں. لیکن پروردگار نے پسند کیا ہے کہ انسان اپنی عزت نفس کا خیال رکھے. بعض حتیٰ اپنے دیندار معاشروں کے اندر یہ دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، جیسے بھی رہے جیسا بھی کھائے، بس واجبات انجام ہونے چاہیے، محرمات سے بچنا چاہیے. غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ پروردگار کو پسند نہیں ہے انسان عزت کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو. اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر سکتا ہے؟ کیوں ذلیل کر دنیا والوں کے سامنے؟ ذلیل صرف پروردگار کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے انسان اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حضرت میں شخص ہے، کہتا ہے کہ امام آپ نے وہ لباس پہنا ہے جو اتنا قیمتی اور اتنا فاخر اور اتنا خوبصورت لباس ہے جو آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیا آپ کے بابا امیر المومنین تھے، مولا علی تھے، اتنی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے، پھٹے پرانے لباس اور پیون لگے ہوئے لباس پہنا کرتے تھے، آپ نے اتنا شاہ نشان لباس پہنا ہوا. یہی اعتراض ہوتا ہے آپ کا دینداروں کو. کبھی اگر کسی نے کوئی اچھا لباس پہنا ہے، اپنی عزت کا خیال رکھا ہے، تو بالکل یہی اعتراض ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ تو بڑے متقی زاہد عابد ہیں، آپ نے اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے. اعتراض ہوتا ہے. چھٹے سرکار کے اوپر اعتراض کرنے والا ہے سفیان ثوری، اس کا نام ہے. کہا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے جد کی سیرت پر عمل نہ کریں. امام نے شاہ فرمایا میں نے اپنے جد کی سیرت پر عمل کیا ہے. کہا کیسے؟ وہ تو جب لباس پہنتے تھے تو ان کے تو لباس میں پیور لگے ہوتے تھے. آپ کا لباس بالکل صاف ستھرا، بڑا عالیشان لباس ہے، بہت صاف لباس ہے، بہت قیمتی اور بہت شاہ نشان اور بہت شہنشاہانہ نہیں، ایک سادہ لباس ہے لیکن اچھا لباس پہنا ہوا ہے. تو آپ کے جو لباس میں فرق ہے. امام نے شاہ کہا کہ ہمارے جد علی مرتضیٰ کا زمانہ غربت کا زمانہ تھا. اس وقت غربت اکثریت کے اندر موجود تھی، غریب پائے جاتے تھے، مستحق پائے جاتے تھے، ضرورت مند موجود تھے. اس لیے مولا علی نے اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہنا، اور میں نے بھی سیرت علی پر عمل کرتے ہوئے اپنے زمانے کے حساب سے لباس پہنا. دوسری وجہ بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ایسا لباس پہنو جو تمہاری آبرو بچائے. میں نے وہی لباس پہنا ہے جو میری آبرو بچاتا ہے. اور وہ علی مرتضیٰ تھے، انہوں نے وہ لباس اس لیے پہنا تھا کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے، وہ حاکم وقت تھے. اور حاکم وقت وہ زیب نہیں دیتا کہ شاہ نشان لباس پہنے اور بہت اعلیٰ لباس پہنے. کیوں؟ اس لیے تاکہ ان کے رعیت کے اندر کوئی غریب اگر موجود ہو وہ یہ شکایت پروردگار سے نہ کرے کہ پروردگارا
میرا خلیفہ اور میرا حاکم تو بہت اعلیٰ لباس پہنا کرتا تھا، لیکن اس کی حکومت میں رہنے والا میں بہت غریب تھا تو بہت سادہ لباس پہنا کرتا تھا، پروردگار تو میرا انتقام اس سے لے، اس کو شکایت کا موقع نہ ملے، اس لیے علی مرتضیٰ سادہ لباس پہنا۔ یہ بیان کر دیا مولا نے، فرما دیا کہ میں نے یہ لباس پہنا۔ اب سنیے گا، مولا شاہ فرماتے ہیں یہ لباس جو ہم نے اچھا پہنا ہوا ہے یہ اس لیے پہنا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ عزت نفس بچانا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے میں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے اندر سخت لباس پہنا ہوا ہے اور اپنا لباس دکھایا۔ یہ دیکھو میں نے خشن لباس اپنے اندر پہنا، اور پھر امام نے اس کے لباس میں ہاتھ ڈالا کہ تو نے اندر جو لباس پہنا ہوا ہے وہ تو بڑا نرم و لطیف ہے تاکہ تو اپنے نفس کو اس سے خوش کرے، اور باہر جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بڑا پھٹا پرانا پہنا ہوا ہے تاکہ دنیا والے تجھے دیکھ کے بڑا عابد و زاہد سمجھیں۔ تو تیرے اور میرے کردار میں فرق یہ ہے کہ ہم اندر صرف اللہ والے ہوتے ہیں، تم دکھانے کے اللہ والے۔ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد۔ تو انسان کو عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، لباس کا معاملہ ہو، مکان کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، ہر مقام پر عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ البتہ یہ بھی ایک وسیع موضوع ہے کہ کون کون سا چیزیں عزت نفس میں شمار ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے بنا لی ہے، یہ اسٹیٹس کے اندر ہے، لیکن اسلام نے اسے پسند نہیں کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے جیسے بچوں کے لیے جب نیاز آتی ہے تو جتنا بھرنا ہو ہم بھر لیتے ہیں، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ پیٹ ایک حد تک گنجائش دیتا ہے، باقی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چھوڑ دیتے ہیں کیوں؟ یہ ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ وہ بھی ختم کریں، جبکہ ائمہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ نہیں ہے۔ امام ایک ایک چاول کے دانے کا بھی حساب رکھتے تھے، فرماتے تھے اس کا بھی اسراف نہ کیا جائے۔ تو شاید آج کے زمانے میں اسے بڑا سمجھا جائے گا کہ نہیں یہ تو عزت نفس ہماری مجروح ہو جائے گی اس طریقے سے کہ اگر ہم نے سارا ہی کھانا کھا لیا اور سارے چاول کے دانے اٹھا لیے تو یہ تو ہماری عزت نفس مجروح ہو جائے گی۔ تو ہم نے کچھ چیزوں کو اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بنا لیا ہے جو اسلام کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ایک وسیع موضوع ہے۔ سر میں صرف ہیڈ لائن کی صورت میں آپ کی خدمت کر کے جا رہا ہوں کہ بہرحال اسلام نے انسان کی عزت نفس کا خیال رکھا، اور یہ عزت نفس وہ ہے کہ جو صرف ہمیں اور آپ کو اپنا خیال نہیں رکھنا بلکہ اپنے بچوں کی بھی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اسلام نے سکھایا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی عزت دو۔ وہ حدیث قصہ جو ہماری ہر مجلس کی رونق ہوتی ہے اور ہر مجلس کی ہماری زینت ہوتی ہے، اس حدیث قصہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب پکارا جائے بچوں کو تو خوبصورت القابات کے ذریعے پکارا، یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کا نور اور اے میرے دل کی ٹھنڈک۔ بچوں کو عزت دی جائے، اور نبی اکرم کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم کسی مقام سے گزرا کرتے تھے تو بچوں کو باقاعدہ سلام کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، بھائی ہماری عزت کم ہو جائے گی اگر ہم نے بچوں کو سلام کیا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام نے عزت کا معیار قرار دیا ہے، آج کا معاشرہ ہمارا اسے عزت شمار نہیں کرتا ہے، تو ہمیں اپنے معاشرے کو اسلام کے معاشرے کے ساتھ ڈھالنا ہے۔ اور جب نبی اکرم گزرا کرتے تھے باقاعدہ جملے ہیں انس بن مالک کے کہ ہمیں مخاطب ہو کر کہتے تھے السلام علیکم ایھا الصبیان، اے بچوں تم پر رسول کا سلام۔ اور ہم خوش ہو جاتے تھے، انہیں جواب دیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے رسول اکرم سے بچے۔ یہ بھی بڑا عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں جو ذرا دیندار ہو، ذرا تقی پرہیزگار ہو، حتیٰ عالم ہو، اگر وہ کسی مقام سے گزر رہا ہو تو بچے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ آ رہے ہیں۔ نبی اکرم کی سیرت ایسی ہوتی تھی کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو بچے چمٹ جاتے تھے، بچے قریب آ جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جب بچوں نے کھیل دیا نبی اکرم کو تو نبی اکرم نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کہ کہا کن جملی کن جملی کن جملی، آپ ہمارے لیے بھی سواری بنیے۔ جیسے حسن حسین کے لیے بنتے ہیں ویسے ہمارے لیے بھی سواری بنیے۔ ایسے موقع میں نبی اکرم کیا کریں؟ نبی کو سواری بنی، روایت کہتی ہے سواری بنی، بچے سوار ہوتے رہے، اور کچھ دیر گزر گئی تو بلال حبشی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مسجد میں لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے، بچوں کو چھوڑیے آپ تشریف لائیے۔ اس وقت نبی اکرم نے جواب دیا کہ میں یہ تو پسند کر سکتا ہوں کہ نماز میں تاخیر ہو جائے، لیکن یہ پسند نہیں کر سکتا کہ کسی بچے کا دل ٹوٹ جائے۔
بچوں کو اتنی عزت دی. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اے بلال گھر میں جاؤ اور بچوں کی پسند کی کوئی چیز لے کر آؤ. جناب بلال گئے اور گھر میں جانے کے بعد 8 اخروٹ کے دانے لے کر آئے. کہ یا رسول اللہ یہ بچوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں. نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا بچوں یہ لو اور مجھے جانے دو. کیا خوبصورت انداز تھا نبی اکرم کا، کیا اخلاق عظیم کے مرتبے پر فائز تھے. فرماتے اے بچوں تم اپنی سواری کو اخروٹ کے بدلے بیچو گے؟ اپنی سواری کو، یہ سوار تمہارا سوار ہو گیا، یہ سواری تمہاری سواری ہو گئی ہے، کیا اپنی سواری کو اخروٹ کے دانوں کے بدلے بیچو گے؟ سب نے خوشی سے کہا کیوں نہیں بیچیں گے. اخروٹ کے دانے لیے نبی اکرم کو جانے کی اجازت مل گئی. نبی اکرم نے جاتے جاتے جملہ کہا کہ وہ میرا بھائی یوسف تھا جو چند کوڑیوں کے بدلے بک گیا تھا، اور آج میں اس کا بھائی محمد ہوں جو اخروٹ کے بدلے بک گیا. کیا اخلاق عظیم کی مرتبہ. اور وہ اعتراض تو شاید بعض ذہنوں کے اندر آ رہا ہوگا کہ پھر فرق کیا ہوا امام حسن امام حسین کے اندر اور باقی بچوں کے اندر؟ باقی بچوں کو بھی سواری دیا کرتے تھے اور امام حسن امام حسین کو بھی سوار دیا کرتے تھے. ہم تو بہت فضائل پڑھتے ہیں کہ یہ بچے ہوتے ہیں کہ جو صرف سوار ہوئے ہیں رسول اللہ کے دوش مبارک پر، باقی بچوں کی سواری نصیب نہیں ہوئی ہے. تو ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کر دوں کہ دیکھیں فرق ہے امام حسن اور امام چند ایک مرتبہ یہ اجازت ملی، لیکن دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ عام بچوں کی سمجھ اتنی ہی تھی کہ رسول اللہ جیسی سواری کو اخروٹ کے بدلے بیچ دیا. عام بچوں کی سمجھ اتنی ہی تھی کہ رسول اللہ جیسی سواری کو اخروٹ کے بدلے بیچ دیا. لیکن حسن و حسین وہ سوار ہیں، دنیا کی کوئی چیز مل جائے رسول اللہ کو اپنے رسول اللہ کو کبھی کسی چیز کے عوض نہیں بیچ سکتے. دور پڑھ دیجیے گا محمد. اور اسی لیے مباہلہ کے میدان میں جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو لے کر آؤں گا تو کسی اور بچے کو نہیں لے کر گئے. اگر لے کر گئے تو امام حسن امام حسین سے. یہ فرق ہے امام حسن امام حسین. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تعظیم کرنا، بچوں کی عزت کرنا، یہ اگر بچپن میں وہ عزت حاصل کر لیتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد مولانا تقی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شاہ من کرمت علیہ نفسہ حانت علیہ شہواتہ. فرماتے ہیں کہ جو بچہ احترام پاتا ہے اور احترام کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ جب گناہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اس کی عزت کم ہو جاتی ہے. کیا کہنا جملہ دیا کہ جو بچہ عزت دار ہوتا ہے، معزز ہوتا ہے، وہ گناہ سے اس لیے بچتا ہے کیونکہ گناہ کرنے سے اس کی عزت میں کمی آ جائے. اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا، دنیا اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان اپنی عزت نفس کا خیال رکھے. دوسری چیز یہ کہ اپنے گھر والوں کی عزت نفس کا خیال رکھے. میں جلدی باتوں کو مکمل کر رہا ہوں، اور اس کے لیے مثال، سب سے بڑی مثال جناب موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب دختران شعیب کے ساتھ جا رہے تھے تو کہا کہ اے بیویوں آپ پیچھے آ جائیے، میں آگے چلوں گا. کیونکہ آپ کا لباس ہوا کی وجہ سے جب ہلتا ہے تو کوئی نامحرم آپ کو اس انداز سے نہ دیکھے اور شیطان نہ بہکائے، اس لیے آپ پیچھے آ جائیے تاکہ ہوا میں اپنے اوپر سے لوں. اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے عزت کا خیال رکھا. دوسرا مقام وہ آتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جب جناب خضر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جناب خضر بار بار وہ کام کرتے ہیں کہ جس کے بعد جناب موسیٰ کی آواز بلند ہو جاتی ہے. آپ نے کشتی میں سراغ کیوں کر دیا؟ آواز بلند کرتے ہیں. آپ نے فلاں بچے کو ایسے قتل کیوں کر دیا؟ آواز بلند کرتے ہیں. آپ نے دیوار کو ٹھیک کیوں کیا، اس کی مرمت کیوں کی؟ آواز بلند کرتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کا آواز بار بار بلند کرنا بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ غیرت مند تھے. بڑا جو بے فکر ہوتا ہے اسے کیا پرواہ ہے، کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں کیا پرواہ. لیکن حضرت موسیٰ چونکہ باغیرت تھے اس لیے آواز اپنی بلند کرتے رہے. تو یہ انبیاء کی صفت ہے کہ انسان غیرت مند. دوسری بات یہ ہے کہ حتیٰ اب تیسرا مرحلہ مسلمانوں میں سے بلکہ ملک
کہیں بھی کوئی چیز پیدا ہو جو نقصان کا سبب بنے تو انسان اپنی آواز بلند کرے، کم از کم اظہار نفرت کرے. اور اسی کو ہی تو ہماری دوسری زبان میں تبرہ کہا جاتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ برے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں بلکہ برائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. کہیں دنیا جہاں کے اندر کوئی برائی نظر آئے اس سے تبرہ کرنا یعنی اظہار بیزاری کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. مولا متقیان المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم بات پہنچ رہی ہے، موضوع واضح ہو رہا ہے. یہ خطبہ شاہ فرماتے ہیں نجم البلاغہ کے اندر موجود ہے، خطبہ نمبر 27. اور آپ اس خطبے کو پڑھیں گے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کوفے کے اندر شہزادی زینب کبریٰ خطبہ دے رہی ہے. جس غیرت کو بیوی نے ابھارا ہے اسی غیرت کو مولا متقیان نے بصرہ والوں کے درمیان ابھارا. اب پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ثانیہ زہرا نہیں ہے بلکہ ثانیہ علی مرتضیٰ بھی ہے. کسی نے کیا کہا تھا کہ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنچ تن بنی. مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد. مولا متقیان بصرہ والوں کے سامنے خطبہ بیان فرما رہے ہیں. خطبہ نمبر 27 ہے، بہت گہرا خطبہ ہے، بہت تنبیہ کرتے فرماتے ہیں کہ اے بصرے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے. تمہیں میں جہاد کا حکم دیتا تم کہتے ہو کہ گرمی ہے، ابھی جہاد نہیں ہو سکتا. جب ٹھنڈک ہو جاتی ہے تب کہتا ہوں کہ جہاد پر چلو، کہتے بہت سردی ہے جہاد نہیں ہو سکتا. کسی نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا جب گرمیوں کے اندر جہاد حکم دیا تھا تو کہتے گرمی ہے، سردیوں میں حکم دیا تھا تو کہتے سردی ہے، اور جب موسم معتدل ہو جاتا ہے تو کہتے خوشگوار موسم ہے، گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا. تو ہر چیز کے اندر بہانے موجود ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب دشمن اسلام تمہاری مرز میں اور تمہاری حدود میں داخل ہو گیا تم بھی بیدار نہیں ہوتے ہو. اگر تم بیدار نہ ہوئے تو یہ حملہ کرتے کرتے تمہارے گھروں تک آ جائیں گے. یہاں پہنچنے کے بعد امام شاہ فرماتے ہیں یا اشبہ الرجال وما رجال، اے وہ لوگ جو مرد کی طرح دکھتے ہو لیکن مرد نہیں ہو. یہ انداز آپ کو شہزادی زینب کبریٰ کے خطبے میں نظر آئے گا جب کوفے میں خطبہ بیان کیا کہ اے کوفے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے. کوفے والے جانتے تھے، شام والے ہیں جو نہیں جانتے، کوفے والے جانتے ہیں. اس لیے بالکل وہی انداز ہے جو مولا متقیان. اب پھر آگے شاہ فرماتے ہیں اے بصرہ والوں مجھے خبر ملی ہے کہ حاکم شام کی فوج نے جب ہماری حکومت میں حملہ کیا ہے تو ایک خاتون کے گردن بند کو لے لیا اور ایک خاتون کے پاؤں کے اندر جو زیور باندھا گیا تھا اسے چھین لیا. اور تمہارے میں سے کسی کی آواز بلند نہیں ہوئی اور کسی نے اس کا پیچھا نہیں کیا اور اس پر حملہ نہیں کیا. اگر یہ خبر کوئی مسلمان سنے اور یہ خبر سن کے مر جائے تو میں اسے حق دیتا ہوں کہ اسے موت آ جائے. کیا مطلب؟ اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ تمہاری عورتوں پر حملہ کوئی نہ کرے، تمہارے مردوں کو کوئی حملہ نہ کرے. اور بعض افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض دینداروں کے اندر کے اوپر میں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو مسجد میں آنا ہے، ہمیں تو امام بارگاہ میں آنا ہے، ہمیں تو مجلس کرنی ہے. یہ چیزیں اپنے مقام پر ضروری ہے لیکن اسی سے تو ہی تو درس ملا ہے. کربلا سنتے رہیں، کربلا کو اپلائی کرنا ہے. ہمارے قوم کے کسی بھی فرد کے اوپر کوئی آفت آئے گویا ہم پر آفت آئے، آواز نہیں بلند کرنی. تو امام نے ارشاد فرمایا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا. اگر اس خبر کو سن کے کوئی مر جاتا ہے تو میں اسے حق دیتا ہوں کہ اسے موت آ جائے. کوفے کے بازار میں شہزادی زینب کبریٰ گزر رہی تھی. اللہ باقی میرے پاس آنے وقت گنجائش نہیں تھی ورنہ اس موضوع کو میں تفصیل کے ساتھ اور عرض کرنے کی خدمت کرتا ہوں. شہزادی کوفے کے بازار سے گزر رہی. ایک موقع وہ آیا کہ جب کوفے کے لوگوں نے اجتہاد کی صورت اختیار کر لی اور لوگوں کی بھیڑ بڑھ گئی، شور و غل بلند تھا. اور بعض روایتیں کہتی ہیں کہ ہنسنے والے بھی تھے تو رونے والے بھی تھے. جانتے تھے کہ یہ کون ہستیاں ہیں. جب شور و غل کی آواز بلند تھی اس وقت شریکۃ الحسین کھڑی ہوئی.
اور اشارہ کیا، صرف اشارہ کرنا تھا، روایتیں کہتی ہیں مردوں کی سانسیں ان کے سینوں میں بند ہو گئی اور عجیب سناٹے کی کیفیت تاری ہو گئی، اور سب شہزادی کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ گفتگو کرتی ہے، اور شہزادی نے کلام کا آغاز کیا تو حمد پروردگار سے کیا، اس کے بعد درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد کوفے والوں کو مخاطب ہو گیا، اے کوفے والوں، تم کتنے دھوکے باز ہو، کتنے دغا باز ہو، تم ہمیں دعوت دے کر بلاتے بھی ہو اور ہمیں ہی قتل کرتے ہو، اگر یہ خبر کسی اور جگہ پر گئی ہوتی تو اس خبر کو سن کر وہ مر جاتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے تم زندہ ہو کہ تم ہمارے اور ہمارے خاندان کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہو اور پھر بھی زندہ ہو؟ ان کی غیرتوں کو بیدار کیا جا رہا ہے، اور مکمل مفصل خطبہ بیان فرماتی ہے، بولتی نہیں، یہاں تک کہ سید سجاد کھڑے ہوئے، کبھی بھی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفہیمۃ غیر مفہومہ، بی بی آپ واقعی عالمہ ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا، اور گویا سید سجاد اب محسوس کر رہے ہیں کہ جہاں پر بی بی نے خطبہ دیا ہے اور ایک اثر پیدا ہوا ہے، وہاں یہ بیمار امام بھی خطبہ دے تاکہ اس اثر میں اضافہ ہو۔ اب مولانا سید سجاد نے خطبے کا آغاز کیا، مولانا سید سجاد نے بھی حمد پروردگار کی درود و سلام بھیجا اور پھر خطبے کا آغاز کیا، اے کوفے والوں، کبھی تم نے تاریخ میں ایسا دیکھا ہے کہ انبیاء کی اولاد کو اس طرح سے لایا گیا ہو؟ تم وہی ہو کہ جو ہمیں بلاتے رہے ہو، اور ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے آبا و اجداد تمہارے ساتھ آ چکے تھے اور تم نے ان سے بھی وفا نہیں کی تھی، ہمیں معلوم تھا کہ تم وفا نہیں کرتے، لیکن ہم تمہاری بے وفائی کا سند رکھنا چاہتے تھے کہ تم واقعی بے غیرت ہو اور بے شرم۔ اور پھر مولا ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں اب اگر کوئی شخص تم میں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہماری نصرت کرے اور مدد کرے اور ہمارا ساتھ دے اور ہماری حمایت کرے۔ مولانا نے جیسے ہی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار استاد اپنے شاگردوں سے ذرا سی لینینسی بڑھتے ہیں اور تھوڑی سی انہیں گنجائش دیتے ہیں، تو کوئی بے ادب ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہاں اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مولانا سید سجاد نے ذرا سی انہیں گنجائش کی تو ایک شخص پڑا ہوا کہا، سید سجاد میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی نصرت کرتا ہوں۔ امام نے شاہ فرمایا تم میں اتنی شرم نہیں ہے کہ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو کے درمیان تم نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ توبہ کرتے ہیں؟ توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، حمایت کرو تو سچی حمایت کرو، نصرت کرو تو سچی نصرت کرو۔ اور امام نے اسی وقت اپنے خطبے کو جاری رکھا، تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے، وہ نہ کہا کرو جس پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ اے کوفے والو، تم نے زبانوں کے ذریعے ہمارا خون کیا ہے، اب اپنا کردار پیش کرو تاکہ اپنے داغ کو اس سے پاک کر سکو۔ امام خطبہ بیان فرماتے رہے، بس آزاد رہو۔ مولا کا بھی خطبہ مکمل ہوا اور ان خطبات کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ بعد میں کوفے ہی سے قیام توابین ہوا ہے اور کچھ سالوں کے بعد قیام حضرت مختار ہوا ہے۔ ان خطبات کا اثر ہوا ہے، کچھ جاگے بیدار ہوئے ہیں، لیکن یہ جاگنا، یہ جگانا ضروری ہوتا ہے۔ قوم جب سو رہی ہو تو ان کی غیرت کو جگانا پڑتا ہے۔ بس آزادہ رہو۔ یہ قافلہ اس طرح سے رجوع کرنے کے بعد ذرا آگے بڑھا، بیویاں رو رہی تھی، کوفے والے رو رہے تھے، تو ان میں سے ایک عورت آگے بڑھی، کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کا تعلق خاندان آل محمد سے ہے، کیا بات ہے نا، آل رسول ہے، اور اگر آپ آل رسول ہیں تو آپ پر صدقہ حرام ہے۔ میں دیکھ لیا کہ آپ کو کچھ کھجوریں دی گئی ہیں، کچھ روٹیاں دی گئی ہیں، آپ نے وہ استعمال نہیں کی اور کہا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے، واپس لے جاؤ۔ اور صدقہ تو صرف ایک خاندان پر حرام ہے، وہ آل رسول کا خاندان ہے۔ کیا آپ آل رسول میں سے ہیں؟ یہ بیوی کون ہے؟ اللہ اکبر، جملہ سن سکیں گے؟ یہ بیوی وہ ہے جب کوفے میں مولا علی کی حکومت تھی اور ان کی بیٹیاں شہزادی کی طرح رہا کرتی تھیں، تو شہزادی زینب کی خادمہ ہے یہ، جس کا نام ام حبیبہ ہے۔ اور ام حبیبہ کے بارے میں بہت سارے باتیں ارباب میں بیان کرتے ہیں، لیکن میں روایت دے کر آپ کی خدمت نظر کر رہا ہوں۔ ام حبیبہ جو خادمہ تھی جناب زینب کبریٰ کی، کہا کہ ایک ہی خاندان ایسا ہے جس پر صدقہ حرام ہے، کیا تمہارا تعلق اس خاندان سے ہے؟
شہزادی زینب کبریٰ نے سے نچلا جھولا کہا کہ ہمارا تعلق اسی خاندان سے ہے اور ابھی ہم کربلا سے ہو کر آئے. وہ پہچان کر سکی. اسے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ وہ جو مدینہ میں رہتی ہوں یا کوفہ میں رہتی ہوں کربلا جا کر کیا کریں گی. کربلا کا نام سنا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. بیوی نے اپنا ایک دوسرا نام لیا کہ اے ام حبیبہ میں ہی تیری شہزادی زینب کبریٰ. جیسے ہی بیوی نے اپنی شہزادی کا نام سنا کہا کہ آپ کا نام زینب ہے اور آپ میری شہزادی ہیں. میری شہزادی جو زینب تھی ہمیشہ اس کے ساتھ حسین ہوا کرتے تھے. اگر آپ وہی زینب ہیں تو بتائیے آپ کا حسین کہاں ہے. ہائے ہائے بس شہزادی کے کلیجے میں تو خنجر چل گئے اور خدا معلوم شاید حسین صاحب نہ بھی ہوتے جب کربلا سے آئے تھے. لیکن عجیب وقت آیا. شہزادی زینب کبریٰ نے کہا اے ام حبیبہ اگر تیری یہی ضد ہے کہ میں زینب ہوں تو حسین کو دکھاؤں تو دیکھ میں زینب ہوں اور یہ جو کٹا سا نہیں ہے میرے بھائی حسین. اگر تیری یہی ضد ہے کہ زینب حسین کے ساتھ ہو تو میں زینب ہوں اور یہ کٹا سر میرے بھائی حسین کا سر ہے. ام حبیبہ حیران ہو گئی. ارے بیوی آپ تو شہزادی تھی آپ کے اوپر یہ عادت کیسی آئی. بس بیوی نے کہا میں کون کون سے داستان تمہیں سناؤں گی بس اتنا یاد رکھو ہمارے سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا ساری عورتوں کو اسیر بنا دیا گیا صرف سید سجاد مردوں میں باقی ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ قافلے میں موجود ہے. ہائے قیامت آ گئی. بس بیوی ام حبیبہ تو ایک طرف ہو گئی یہ قافلہ آگے بڑھا اور جیسے جیسے آگے بڑھتا تھا بیوی ایک شعر تھی جو اپنے بھیا کے کٹے سر کو دیکھ کر کہتی تھی. سنیں گے وہ شعر کیا تھا. فرماتی تھی مات وحمد یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مقدورا. فرماتی تھی اے میرے دل کی ٹھنڈک کبھی تیری بہن زینب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی سے ایسی بھی ملاقات ہو سکتی ہے کہ بہن کا کھلا ہوا سر ہوگا اور تیرا کٹا ہوا سر. یہ مرثیے کے جملے کہتی کہتی بیوی دربار میں داخل ہوئی. جب دربار میں داخل ہوئی تو عجیب منظر تھا. ابن زیاد کے سامنے سونے کا تشت پڑا تھا. سونے کا تشت تھا جس میں شراب بھی موجود ہے. آئے تطہیر کے مزداق حسین کا سر اس تشت کے اندر موجود ہے. بیوی کے لیے منظر دیکھنا بڑا سخت ہے. روایت کہتی ہے اپنے آستین سے اپنے آپ کو چھپا لی. اپنی آستین سے اپنے آپ کو چھپا لی اور اشقیاء کہتے تھے بیویوں کے سروں کو پھیرا جائے. اللہ اکبر. جہاں بیویوں کے لیے قیامت کا دن تھا سید سجاد کے لیے تو بڑی قیامت تھی. ہاں یہ امتحان تو نبیوں کا بھی نہیں ہوا. یہ امتحان تو کسی ولی کا بھی نہیں ہوا جو امتحان علی کی بیٹوں کا ہو رہا. حضرت عمر جہاں نے بڑا گریہ کیا لیکن میں اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کو ذرا قریب کرنے کے لیے مثال دوں گا اور بہت معافی چاہ کر معذرت کے ساتھ میں یہ مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن ذرا سے قریب ہو جائے. آپ دیندار ہیں آپ کی بہنوں کے پردے سلامت ہیں. مجھے بس اتنا بتا دیجئے اس شریف مجمع کے اندر کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ پورے حجاب کے ساتھ بھی اس کی بہن سامنے سے گزر جائے. میں نے کہا مجھے معاف کیجئے گا اس شریف مجمع کے سامنے پورے حجاب کے ساتھ بھی کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بہن گزرے. جبکہ ہماری بہنوں کی حیثیت کیا ہے. ہاں حسین کی بہنیں حجاب میں نہیں بے مخدم چادر شریف کے دربار میں نہیں بدماشوں کے دربار میں
شہزادی سکینہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا میں اس بچی کو کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ گھرانہ جو کنیزوں کو آزاد کیا کرتا تھا، وہ جس نے مکے میں کہا تھا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہوئے ہو، آج اسے غلام بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ اس بچی کو غلام میں بنانا چاہتا ہوں، کنیز میں لینا چاہتا ہوں، شہزادی زینب گل آگے بڑھی، کہا جب تک تم مسلمان ہیں اس بچی کو اپنی کنیزی میں نہیں دے سکتے۔ کہنے لگا میرے اسلام کے اس بچی کی کنیزی سے تعلق کیا ہے؟ کہا تجھے معلوم ہے کہ یہ بچی کس کی بیٹی ہے؟ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ اسی کی آن ہے، اسی کی اولاد ہے، تو اس بچی کو اپنی کنیزی میں لے گا۔ ابن زیاد بن شراب کے نشے میں دھتا کہتا ہے کہ نہ میں اس بی بی کی بات سنوں گا، تلوار نکالو اس بی بی کو بھی اس کے بھائی کی طرف اس کی بھائی کی طرف قتل کر دو۔ بس قتل کرنے کی بات آئی، شہزادی زینب کبریٰ نے فرمایا اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کرنے میں تیار ہوں، ہمارے لیے شہادت کرامت ہے، میں فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا یاد رکھ اگر تم نے ہمیں قتل کر دیا تو تیرا تخت و تاج ختم ہو جائے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ جلاد کو حکم دیا گیا آگے بڑھ اور زینب کبریٰ کی تن کو سر کو تن سے جدا کر دے۔ اللہ اکبر، شہزادی کا کوئی سہارا نہ تھا، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ سنیں گے اس موقع پر کس نے بچایا؟ فاطمہ زہرا کی ایک کنیز فضا موجود تھی۔ کہنے لگی دربار میں موجود حبشہ کے سفیروں، کیا ہو گیا ہے تمہاری غیرتوں کو؟ رسول کی نواسی ہے جس سے قتل کی بات کی جا رہی ہے اور تم سکون سے بیٹھے ہوئے ہو۔ جیسے ہی فضا نے آواز بلند کی، سارے حبشی سفیروں نے اپنی تلوار باہر نکال دی۔ کہا اے یزید، ہم تجھے شہزادی کو قتل کرنے نہیں دیں گے۔ اور جیسے ہی حبشہ کے سفیروں نے اپنی تلوار باہر نکالی، زینب کبریٰ نے اپنے سر کو جھکا کر کہا اے فضا، تمہارا مقام تو آج زینب سے بھی بڑھ گیا۔ میرے کہنے پر کوئی نہ اٹھا۔ اے فضا، تمہارے کہنے پر اتنے لوگ جمع ہو گئے، یہ کیسا منظر ہے؟ اے بی بی فاطمہ زہرا، کاش ہوتی تو دیکھتی آپ کی بیٹی کی عزت کرنے والے، آپ کی کنیز کی عزت۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار آئینہ شکر والے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما۔ شہزادی زینب کبریٰ جنہیں ام المصائب کا لقب ملا، پروردگارہ مومنین کو کسی غم میں مبتلا نہ فرمانا سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پروردگارہ شہزادی کا واسطہ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا، جو بھی اولاد مومنین ہیں انہیں اولاد صالحات نرینہ نصیب فرما۔ پروردگارہ مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے ان تمام کی حفاظت فرما، ان عزاداریوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ جو جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ تمام مومنین کی جان مال اور آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص وہ افراد کی جو اس سال ہمارے درمیان موجود رہی، ورنہ ہر سال عزاداری میں ہوا کرتے تھے، مجالس میں ہوا کرتے تھے، مساجد میں ہوا کرتے تھے۔ پروردگاروں تمام کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، علماء حقہ کا سایہ سروں پر قائم دائم فرما، حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجت کو پورا فرما۔ کربلا معلیٰ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، جھاڑ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما۔
اجر و عمر کی سعادت عطا فرما۔ پروردگار تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص اسیری حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا اور خون امام حسین کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے ماننے والے میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا